जियो ये जो आदत है ना, इसे जरा जहन से निकालो। अबू तालिब की हवेली में आदत नहीं, 14 मासूम वाली बात खुद साख्ता है, मासूम 14 नहीं। अली की बेटी आलिमा गैर मुअल्लिमा, मर्तबा मकाम कोई ना समझे। मैं एक जुमला मुसाहिब नहीं पढ़ रहा, बात को समझाना है। जब तक रसूल बोलते थे अली चुप रहते थे, जब तक अली थे अली की मौजूदगी में हसन नहीं बोलते थे, हसन की मौजूदगी में हुसैन नहीं बोलते थे। दरबार था यजीद का, अली की बेटी बोल रही थी, इमामत चुप खड़ी थी। कौन मासूम? तादाद के मैं जुमले मिले जुले में जो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। अली की बेटी बोल रही थी, इमामत चुप खड़ी थी। भाई आदत नहीं इस घर में, दुनिया क्या समझेगी? अगर महदूद करना चाहते हो, अपने जहन में मुकय्यद करना चाहते हो, जो जहन में आ जाए वो अबू तालिब का बेटा नहीं, जो जहन में आ जाए वो अबू तालिब का बेटा नहीं। एक जुमला और कहना चाहता हूं। अल्लाह ने एक जुमला कुरान में कहा जनाबे मरियम और जनाबे ईसा के बारे में। अल्लाह ने कहा कि ये जो दोनों है ना, याकुलान ताम, मरियम और ईसा खाना खाते। वो अपनी तौहीद का अल्लाह से बड़ा मुहाफिज और कोई नहीं। मुल्ला तौहीद की हिफाजत क्या करेगा? कुरान ने जुमला कहा वयाकुलान ताम, ये दोनों मरियम और ईसा खाना खाते। ये क्या तारीफ है? ये मुझसे पहले ऐलान किया नाज़िम मिंबर साहब ने, मोहम्मद अब्बास रिजवी पढ़ेगा, तारीफ मेरी करे जी, ये खाना खाता है। ये क्या तारीफ है? ये क्या जुमला है? अल्लाह क्या तारीफ कर रहा है मरियम और ईसा की? याकुलान ताम, दोनों खाना खाते हैं। ये क्या तारीफ है? नहीं, ये तारीफ नहीं, ये प्रिकॉशनरी मेजर है, एहतियाती तदबीर है। अल्लाह ने एक दायरा खींचा है, दुनिया इन्हें खुदा समझ रही है। अल्लाह कह रहा है खबरदार, याकुलान ताम, ये खाते हैं। मैं जुमला समझना, याकुलान ताम, ये खाना खाते हैं, इन्हें खुदा ना समझना। भाई अल्लाह को अपनी तौहीद को खतरा लगा, लोगों ने मरियम और ईसा को खुदा समझा। अल्लाह ने कहा खबरदार, इन्हें खुदा समझ रहे हो, ये तो खाना खाते हैं। अल्लाह ने फौरन कहा खाने वाले खुदा नहीं होते। पूरी दुनिया अली को, मोहम्मद को खुदा कह रही थी, नुसैरी पैदा हो रहे थे। अल्लाह ने कभी नहीं कहा खबरदार मोहम्मद वाले मोहम्मद को खुदा न कहना, ये खाना खाते। जब शोर मच गया ना, अली रब अली रब अली रब अली रब, फिर अल्लाह की आवाज आई, हाँ वयुतइमून ताम, हाँ ये खाना खिलाते हैं। वयुतइमून ताम, ये खाना खिलाते। जब शोर मच गया, सैयद आपको सलामत रखे आप जी। आप जियो भाई, आप सलामत रहो, आपकी जिंदगी हो, आपकी जिंदगी हो, आप सलामत। अल्लाह ने खुद फैसला किया वयुतइमून ताम, ये खिलाते हैं। खिलाते किसे हैं? जो खाते ही नहीं। खिलाते किसे हैं? फरिश्ते कोई खाते हैं? नहीं, फरिश्ते खाते नहीं। इस दरवाजे पे आते हुए फरिश्तों को देखा, फरिश्ते कभी इस दरवाजे पे देने नहीं आए। जब भी आए ना, लेने आए। देने क्या आए? बंदे कहते हैं जी कपड़े लाया था सीके। हाँ लाया था सीके, अपने लिए। हाँ अपने लिए मजदूरी करके आया था, मजदूरी करके इस दरवाजे पे आया था, क्योंकि अल्लाह ने कहा था आओ मैं तुम्हें तरक्की दे दूं, पहले तुम फरिश्तों के सैयद हो, ये कपड़े सी लो, तरक्की पाके हसनैन के दर्जी बन जाओ। आपकी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे दर्जे बुलंद कर दूं। ये कपड़े सी हो जाओ, हसनैन के दरवाजे पे जाओ, मैं तुम्हें दर्जी बना दे। आदत नहीं भाई, आले मोहम्मद के घर में ये अगर तुम आदत लेके चले हो। अच्छा मैं एक जुमला कहने, संभालेंगे मोमिन से। मुअर्रख की नजर फैसला नहीं कर सकती। हाँ मुअर्रख की नजर देखे अली के बेटे कितने हैं, मुअर्रख नहीं समझा सकता अली की बेटियां कितनी हैं ना। ये गलत फहमी है। उस दरवाजे के अंदर जिब्रील नहीं जाता, बाहर खड़ा रहता है। तवज्जो साहिबान, बाहर खड़ा रहता है। मुअर्रख की निगाह क्या देखेगी? कोता नजर अगर अली के घर के अंदर देखने की कोशिश करोगे। बड़ी तवज्जो साहिबान, जिसे तारीख के आईने में से अपना बाप नजर नहीं आता, मैं कुछ कह गया हूं साहब, तारीख के आईने में से जिसे अपना
باپ دکھائی نہیں دیتا. وہ اس گھر کے مقام کا تعین کرنے جا رہا ہے. اس گھر میں بڑی توجہ صاحبان. ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں. سرکار وفا غازی بادشاہ، صلوات پڑھیے بلند آواز. اسے کیا میرے مولا کو کیا سمجھو گے؟ یہ حدیث جو کلونا، حدیث کلونا، اس سے غازی باہر ہے اندر ہے. معصوم بیٹا، معصوم بیٹا. اچھا، معصوم ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ بڑی توجہ صاحبان. معصوم کبیر ہونے کے لیے ایک اصطلاح ہے. معصوم کبیر ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ معصوم کبیر ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ نبی کی بیٹی اسے بیٹا کہے. میں کچھ کہہ گیا ہوں صاحبان. نبی کی بیٹی اسے بیٹا کہے. دنیا اب اس کی عصمت پہ بحث کرے جسے نبی کی بیٹی نے بیٹا کہا. بھائی یہاں حد نہیں ہے، عدد نہیں ہے. کوئی اگر حد کا تعین کرے گا تو وہ اپنی حد سے نکل جائے گا. اگر کوئی عدد کا تعین کرے گا، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بڑا لطیف جملہ ہے. اگر وہ عدد کا تعین کرے گا تو پھر اس کے باپ کتنے، اس کی تعداد اس کی ماں بھی نہیں بتا سکے گی. نہ عدد کا تعین نہیں، حد کا تعین نہیں. شجرے سنبھالو، نسب سنبھالو. بڑے محتاط گفتگو کرنا چاہتا ہوں، توجہ رہے صاحبان. یہ پوری حویلی جو ہے، پوری حویلی. اچھا، ایک جملہ بڑا میں بار بار اس پہ سوچتا ہوں، آپ بھی تدبر کیجئے گا. جب سرکار ابو طالب بلاتے تھے، بڑی توجہ صاحب، قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا بات ثقیل ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پہ لبیک کو. کب؟ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں. کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندہ کرتے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پہ لبیک کہے وہ زندہ ہے. جو لبیک نہ کہے وہ مردہ ہے. پھر سنو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پہ لبیک کہے. میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے سب کو زندگی مبارک. جملہ میں بڑا کہہ گیا. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پہ لبیک کہے وہ زندہ، جو لبیک نہ کہے وہ مردہ. نماز رسول کہے پڑھو تو پڑھنا زندگی، نہ پڑھنا موت. رسول کہے روزہ رکھو تو روزہ رکھنا زندگی، نہ رکھنا موت. اچھا، نماز روزے والی آواز نبی کی یاد ہے. اگر نبی پالان کے ممبر سے کہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو یاد رکھنا علی ولی اللہ کلمہ نہیں، دلیل زندگی ہے. زندگی ہے بھائی آپ کی. علی ولی اللہ کلمہ نہیں. علی ولی اللہ کلمہ نہیں، دلیل زندگی ہے. اب بھائی بحث نہ کیا کرو، کسی پہ مسلط کرنے کی ضرورت نہیں. جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا تو پھر لاشوں سے بحث تو نہیں کرتے نا. توجہ چاہیے صاحب، مردوں سے تو بحث نہیں کرتے، زندہ وہی ہے. میں سرکار کی فضیلت کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آپ زندہ رہیں، آپ سلامت رہیں. قرآن نے کہا کہ جو نبی کی آواز پہ لبیک کہے وہ زندہ. جو نبی کی آواز پہ، یہ بچے کو بٹھا لے بیٹا، جو نبی کی آواز پہ لبیک کہے. للہ پتر للہ، دوسرا بھی للہ. ہاں. ایک لمحے کے لیے روکوں گا. نبی بلائے کسی، نبی کسی کو بلائے، وہ نہ آئے تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں، لانتی نہیں، صرف بات آگے نکل، بات اس سے بھی آگے نکل. ہاں، یہ اصل میں بات پتہ کیا ہے؟ یہ دو قانون ہیں، دو دستاویزات ہیں، دو رجسٹر ہیں. ایک میں قانون صلوات ہے، ایک میں قانون لعنت ہے. یہ جو رجسٹر ہے نا صلوات والے قانون کا، اس میں نام لکھے ہوئے ہیں، اضافہ نہیں ہو سکتا، وہ پکے نام ہے. کوئی بندہ کوشش کر کے بھی صلوات والے رجسٹر میں اپنا نام نہیں لکھوا سکتا، جتنی مرضی کوشش کرے. صلوات والے رجسٹر میں نام کا اضافہ نہیں ہو سکتا. مگر یہ جو لعنت والا رجسٹر ہے نا، اس کے تھوڑے ورقے بھرے ہوئے ہیں، زیادہ خالی ہیں.
نہ سفارش کی ضرورت ہے، نہ رشوت کی ضرورت ہے، نہ محنت کی ضرورت ہے، نہ کوشش کی ضرورت ہے. بڑا آسان طریقہ ہے، نام لعنت کے رجسٹر میں لکھا جائے گا. جب بھی علی کی ولایت کی بات کی جائے ذرا چہرے کا رنگ بدل. بھائی زندہ رہو، آپ سلامت رہو، ذرا چہرے کا رنگ بدل، وہ لعنت والے رجسٹر میں نام لکھا جائے گا. آپ زندہ رہیں جی، آپ سلامت رہو. بسم اللہ جی. ذرا میں سرکار ابو طالب کی فضیلت کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. پچھلے احباب پوری طرح میرے ساتھ ہیں، میرے ہم آواز ہیں مدد علی. ذرا توجہ صاحبان، آوازیں ساتھ ساتھ ملیں گی نا، ہم کہیں قوم نظر آئے. ایسا نہ ہو کہ اگلے بندے بولیں چونکہ وہ سامنے ہیں، پچھلے بندے نہ بولیں وہ سامنے نہیں ہے. یاد رکھنا، کوئی آگے ہو، کوئی پیچھے ہو، کوئی زمین کے اوپر ہو، کوئی زمین کے نیچے ہو، سب علی کے سامنے ہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھنا. آواز مجھے نہیں سنانی، آواز بلند کرنا ہے تاکہ علی مولا دیکھ لے کہ میری مدح میں میری ولایت پہ بول رہا ہے. قرآن کا فیصلہ ہے، جو نبی کی آواز پہ لبیک کہے وہ زندہ، جو لبیک نہ کہے وہ مردہ. نبی بلائے کوئی نہ آئے. بڑی توجہ، یہ بڑے لطیف باتیں ہیں. نبی جسے نکالے وہ کیا ہے؟ کون نکال رہا ہے اسے؟ اللہ نکال رہا. شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، تعلق کسی مسلک سے ہو، امامہ 18 گز کا باندھتا ہو یا پرنا ڈبیوں والا لیتا ہو یا سر پہ جنا کیپ رکھتا ہو، دیوبند کا پڑھا ہو، لاہور سے فارغ العقل ہو. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. لاہور سے فارغ العقل ہو یا سرگودا کے کسی ستم کدے سے نکل کے آئے. میں چیلنج کر رہا ہوں، جملہ کہہ رہا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں جملہ کہنے کے لیے جاگنا. نبی جسے نکالے، نبی نہیں نکالتا، اللہ نکالتا. جسے نبی نکالے، نبی نہیں نکالتا، اللہ نکالتا ہے. اللہ نے نکالا تھا ایک عرش سے. بڑی توجہ، سجدہ نہیں کیا تھا اس نے آدم کو، اللہ نے نکال دیا. شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی سب نے مل کے کہا اللہ نے نکالا ہے، لعنتی ہے. نبی نکالے تو نبی نہیں نکالتا، اللہ نکالتا ہے. تو پھر قانون میں تضاد پیدا نہ کر. اللہ عرش سے نکالے تو لعنت اللہ ہے، اللہ فرش سے نکالے تو رضی اللہ کیسے؟ بھائی میں کچھ کہہ گیا ہوں، ذرا جاگنا. جب اللہ نکالے، چاہے وہاں سے نکالے چاہے یہاں سے نکالے، جب اللہ نکال دے چاہے وہاں سے نکالے چاہے یہاں سے نکالے. اچھا، نبی کسی کو بلائے، جب نبی کسی کو بلائے اور کوئی نبی کے کہنے پہ نہ آئے تو وہ زندہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے مردہ. وہ اسے نماز دوبارہ نہیں پڑھنا پڑتی، اسے کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑتا. ابی بن کعب کو بلایا تھا، وہ نہیں آیا تھا، صحابی تھا، نماز پڑھ رہا تھا، رسول پاس سے گزرے تھے، وہ پڑھ رہا تھا نماز، نبی قریب سے گزرے اور نبی نے کہا میری بات سنو. پڑھ رہا تھا، نماز تھی دوسری رکعت. کسی نے نبی سے نہیں کہا سرکار نماز پڑھ رہا ہے. سارے بندے چپ. سرکار نے اسے بلایا، وہ کچھ دیر ٹھہر کے آیا، آ کے سلام کیا، رحمت نے رخ پھیر لیا. بھائی بڑی توجہ، رحمت نے رخ پھیر لیا. گھبرا کے دوسری جانے، سرکار سلام. سرکار نے پھر رخ پھیرا. سرکار میں نے سلام کیا ہے. سرکار نے فرمایا سلام کا جواب کیوں دوں، میں نے تمہیں بلایا تھا. کہنے لگا سرکار نماز پڑھ رہا تھا. سرکار نے فرمایا اچھا نماز کو مانتے ہو؟ بڑے لطیف باتیں کہہ رہا ہوں. نماز کو مانتے ہو؟ اسے نہیں مانتے جس نے نماز کا حکم دی ہے. کہنے لگا سرکار وہ پھر میری نماز. سرکار نے فرمایا اگر تو میرے بلانے پہ آ جاتا تیرا ایک ایک قدم نماز ہوتا. اگر تو میرے بلانے پہ آتا تیرا ایک ایک قدم نماز ہوتا. گھبرا گیا، سمجھا نماز باطل ہو گئی. فوراً ہاتھ باندھ کے کہتا سرکار نماز پھر پڑھوں، نماز پھر پڑھوں. کہنے لگا سرکار نماز پھر پڑھوں. حسنین کے نانا کے تیور بدل گئے. کہا نماز بعد میں پڑھنا، پہلے کلمہ پڑھ.